الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ملٹیپل ٹائمز ایک چیز جس کو مینشن کیا ہوا ہے کہ ایک کوالٹی جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، بلکہ انفیکٹ سورہ بقرہ جب اب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر تو ہم نے ہدایت مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہتے ہیں کہ ہاں یہ کتاب ہے جس کے اندر ہدایت ہے، لیکن کن کے لیے؟ ہدی للمتقین، وہ لوگ جن کے اندر تقویٰ ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں اس تقوی کو کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، وہ تقویٰ کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر ہم آگے پڑھتے ہیں تو اور فردر اللہ تعالیٰ اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے، یا یہ کوالٹی جو ہے وہ تقوی والے لوگوں کے لیے ہے، یہ نعمت تقوی والے لوگوں کے لیے ہے، یہ میرا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر تقویٰ ہوگا۔ تو ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کہ انہوں نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ سوال پوچھا حضرت عمر نے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقوی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اب میرے اور آپ کے لیے تو وہ لفظ تقویٰ ہی ایک ان نون ورڈ ہوگا، وہ تو عرب تھے، ان کے لیے تو ایک نون ورڈ ہے عرب کے لیے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا اگر ہم سمجھانا چاہیں کسی کو تو کیا سمجھایا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا گیا کہ امیر المومنین، اگر آپ کو کسی ایسے راستے سے گزر ہو آپ کا جہاں پر یہ جھاڑیاں ہوں اور کانٹے دار پودے ہوں تو آپ نے کیسے گزرنا ہوتا ہے؟ اس پر سے اپنے آپ کو بچا کے سمٹ کے اور کپڑوں کو بچاتے ہوئے لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر گناہوں سے، ناجاتیوں سے، برے رستوں سے، بری چیزوں کی کشش سے اپنے آپ کو بچا کے لے کے چلنا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ تو بہترین طرح سے اس کو ڈیفائن کر دیا، جو کہ ہمیں بھی نان عربس کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے بات، کہ اس کا مطلب ہے کہ بچا کے لے کے چلنا۔ لیکن اس کے اوپر مزید اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ریگرس طریقے سے اس کے ذریعے گزارنے کا بھی ایک بندوبست کیا ہوا ہے۔ وہ ہے یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کر دیے ہیں۔ ہم اردو میں ورڈ یوز کرتے ہیں روزہ، عربی کے اندر ہو گیا سیام۔ سام کا مطلب ہوتا ہے، سامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ رکنا، ہولڈ کرنا، ٹھہر جانا۔ تو تمہارے اوپر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اب یہ تقویٰ جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے یا متقی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسرسائز ہمیں گزار دیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ روزہ رکھنا، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھیں گے تو تقویٰ اور جو تقوی کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ ہمارے اندر ڈیولپ ہوگی، بلڈ اپ ہوگی وہ، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ تو لہٰذا یہ کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے وہ اس طرح سے جس طرح کہ اللہ کو مقصود ہے، کہ اب وہ کھا پی کچھ نہیں رہا، روک کے رکھا ہوا اس نے اپنے آپ کو، اور سوچے تو صحیح ہے کہیں سے کوئی آسان کام ہے۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی پچھلے کتنے سالوں سے ہم گرمیوں کے روزے گزارتے آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ صدرن ہیمسفیئر میں رہتے ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سائڈ پہ، ان کے لیے تو اب گرمیاں آنی ہیں، انہوں نے تو سردیوں کے روزے گزار لیے۔ ہم نے اب ہمارے لیے ریلیٹیولی موسم اس طرف آ رہا ہے کہ ہمارے لیے وہ موسم آئے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ نے بھی پہلا روزہ جب رکھے تھے، جب یہ احکامات آئے تھے، تو وہ موسٹ پرابلی یہی فیبری یا مارچ کے آس پاس کے مہینے بنتے تھے۔ وہ ہمارے پاس وہ قریب آ رہا ہے وقت جب یہ سن 2 ہجری کے اندر یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے روزے رکھنے شروع کیے تھے، تو تقریباً یہ گھوم پھر کے وہ والا ٹائم ہے جو اب ہم جس کو ایکسپیرینس کریں گے۔ تو جو گرمیوں کے روزے ہم نے گزارے تھے اس کے اندر امیجن کریں نا کہ پیاس، اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کی، لیکن 1-2 دن بھی جب صحیح گرمی آ جایا کرتی تھی، ہر سال یہ ضرور ہوا ہے کہ 1-2 دن ضرور دبا کے گرمی ہوتی تھی، روزے کا صحیح معنوں میں احساس ہوتا تھا، اور بندہ اپنے آپ کو ڈرین سے کہتا ہے نا فیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو بھوک کا بھی ہے، پیاس کا بھی ہے، پھر اس کے علاوہ یہ کہ
تیسری چیز جو کہ جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں اس کو منع کر دیا گیا، وہ ہوتا ہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ فزیکل تعلق، لسٹ فل تعلقات جو جائز بھی ہیں وہ بھی اس دوران اللہ تعالیٰ نے منع کر دیے، ایک خاص ٹائم بریکٹ کے اندر منع کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں منع ہیں آلریڈی منع ہیں، یعنی کہ غیبت کرنا کسی صورت میں اجازت نہیں ہے، گالی دینے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے، کسی کے اوپر الزام لگانا، تہمت کرنا، وہ بھی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے، کسی سودے کے اندر دھوکہ دے دینا کسی کو، وہ کسی حال میں بھی اجازت نہیں ہے۔ ان کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور جو جائز چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی یہ قید آ گئی، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، زیادہ ٹائم کے لیے نہیں، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ قید اس کے اوپر لگا دی گئی۔ اب جس بندے نے روزہ رکھا اس نے اپنے آپ کو اس پیاس سے برداشت پیدا کی، اس نے بھوک کے اندر بھی اپنے آپ کو روک کے رکھا، اس نے تعلقات والے معاملات کے اندر بھی اپنے آپ کو روک کے رکھا، ریسٹرین کیا، تو وہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر رہا ہے جس کے لیے انگلش کے اندر بہت اچھی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے تقویٰ کی، کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ گاڈ کانشیسنس، اس کا تصور کہ خدا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں نے جو عمل کرنے ہیں وہ خدا کے تصور کو رکھتے ہوئے میں نے کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کھانا نہیں کھانا، اتنی گرمی سے میں باہر سے آیا ہوں، پسینہ بھی آ گیا، دھوپ گرمی، اور بہت دیر سے بہت ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، گھر میں آئے ہیں اور اس کے بعد ٹیمپٹیشن ہوئی کہ فریج بھی ہے، فریج کے اندر ٹھنڈی کولڈ ڈرنک بھی ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، وسوسہ بھی آیا لیکن آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، تھاٹ آئی لیکن آپ نے اپنے کو روک لیا۔ بھوک کے معاملے کے اندر بھی ہو گیا، چلو کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک چیز تو یہ میں ٹرائی کر کے دیکھ لیتا ہوں، یا چلو میں باقیوں کے سامنے تو پورا دن نیک بنا رہا ہوں، تو کیوں نہ میں فلانی چیزیں ذرا نیٹ کے اوپر الٹی سی چیزیں سرچ کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو روک کے رکھا، اور یہ اللہ کا شکر ہے، یہ آپ سب کے مشاہدے کے اندر ہوگا کہ لوگ روزوں کی حالت کے اندر، لوگوں کے اندر جنرلی جو ایون عام زبان کے اوپر ان کی گالی ہوتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، کم از کم روزے کی حالت میں نہیں۔ روزے کی حالت میں جو چین سموکر ہوں گے نا، وہ بھی دیکھیں کہ وہ رک جاتے ہیں، وہ سگریٹ نہیں پی رہے ہوں گے اس ٹائم کے اندر۔ تو روزہ جو ہے، ایک تو ہے اللہ کی طرف سے بھی ہمت آتی ہے، اور ایک یہ کہ انسان خود بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس چیز کے لیے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکسرسائز جس کے ذریعے ہم تمہیں گزار رہے ہیں نا، اس کا حصول کیا ہے؟ اس کا حصول یہ نہیں ہے کہ تمہارا کوئی ڈائجسٹو سسٹم تمہارا بہتر ہو، اس کا حصول یہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر یہ بھی ہو کہ بیچارے غریب لوگوں کے اندر کیا بھوک اور پیاس میں کیا گزرتی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ سارے سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہیں، یعنی کہ سائیڈ ایڈوانٹیجز جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ جو مین چیز مقصد نہیں تھا وہ اس کے بائی پروڈکٹس ہو سکتے ہیں کہ اس سے یہ بھی ہو، فیلنگ آ گئی آپ کے اندر اس چیز کا بھی احساس پیدا ہوا، لیکن جو پرائمریلی اس کا جو اصل مقصد تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت کے اندر کہا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے، اللہ کا خوف، اللہ کا احساس، اس بات کا ایک فیلنگ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے جو اعمال کروں گا وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوں گا، اور ایسا نہ ہو کہ میرا روزہ جو ہے وہ ہی اللہ تعالیٰ رد کر دے، روزہ ہی میرا رد ہو جائے۔ تو جس کسی نے اس احساس کے ساتھ روزہ رکھا، جس نے اس کے ساتھ روزہ رکھا اور وہ روزہ قبول ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تقویٰ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوا، اس کے اندر اس کی ایک کہتے ہیں گروتھ جو ہے اس کی ہونی شروع ہوئی تقوی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی کتاب الصیام کے اندر 1639 صحیح درجے کی حدیث ہے کہ عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ من النار، جو روزہ ہے وہ ڈھال ہے، وہ شیلڈ ہے، وہ پروٹیکشن ہے، وہ حفاظت ہے آپ کے لیے جہنم کی آگ کے مقابلے میں۔ جو روزہ ہے وہ ڈھال ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں آپ کے لیے۔ کجنۃ احدکم من القتال، جس طرح تمہارے لیے ڈھال ہوتی ہے قتال کے وقت، جو تمہیں تلوار سے، دشمن کے نیزوں سے انہوں نے آگ پھینکی، جو بھی پھینکا تمہاری طرف، تو اس کے لیے اس طرح ڈھال ہوتی ہے، اس طرح روزہ جو ہے وہ تمہیں بچاتا ہے کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ تو روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، اور کیا چیز پیدا کیا کر رہا تھا؟ تقویٰ پیدا کر رہا تھا۔ تو ہم نے جو شروع میں مثال ڈسکس کی تھی اس کے اندر کیا تھا کہ اپنے آپ کو بچا کے لے کے چلنا،
دنیا کے اندر گناہوں کی اٹریکشن سے، ان چیزوں سے بچا کے لے کے چلنا۔ ایکسرسائز کے طور پہ، پریکٹس کے طور پہ 3 حلال چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کے لیے منع کر دیں، اور اگر جان بوجھ کے روزہ توڑا تو اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اگر جان بوجھ کے روزہ توڑا تو اس کی سزا بھی بہت سخت رکھی گئی ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر لوگ انونیمس اکاؤنٹس بنا کے اور پوسٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے ہم نے باقی فیملی کو فول کیا ہوا ہے، باقی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، ہم بیٹھ کے یہ ہمیں ڈلیوری کی تھی تو ہم کمرے میں بیٹھ کے یہ کھا پی رہے ہیں، اپنا انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک بندہ روزہ نہیں رکھ رہا اور اس کے اندر احساس ہے اس چیز کا کہ میں نہیں روزہ رہا، میں روزہ دار ہی نہیں ہوں، روزہ ہی نہیں رکھتا میں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر خوش، فخر، انجوائے کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا کہ دوسرے جو ہیں وہ دیکھو کیا چیز ہے وہ، اور اس کے بارے میں اس چیز کو بہت زیادہ پروجیکٹ کرنا، جس طرح سے یہ ہے کہ جیسا میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ سوشل میڈیا اور اکاؤنٹ کے اوپر، اور دوسرے لوگوں کو بھی انوائٹ کرنا کہ بھئی تم لوگ بھی کرو، کیا مصیبت پڑی ہے تم لوگوں کو یہ کام کرنے کی، روزہ رکھنے کی، یہ کوئی بات ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس چیز پہ ہدایت دے اور ہم سب کو بھی اس چیز سے محفوظ رکھے کہ ہمارے اندر کوئی اس طرح کے کوئی شر آ جائے۔ اب روزے کی حالت کے اندر جب آپ کے اندر یہ کیفیت ہوئی تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ کبھی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کوئی بات غصہ آیا کسی بات کے اوپر، یا کوئی اور آپ کو جو ہے نا وہ غصہ دلا رہا ہے۔ تو ان سب فیلنگز کے اوپر کہ جب آپ کو اس چیز کو کوئی پرووک بھی کر رہا ہے، کوئی آپ کو غصہ بھی دلا رہا ہے، یا آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا، یا کوئی بہت انہیپی چیز ہوئی، تو اس میں بھی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جواب میں آپ نے صرف اگلے کو یہ بات ریمائنڈ کروانی ہے کہ میں روزے سے ہوں، صرف اور صرف اتنی بات ریمائنڈ کروا دوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اگر اس کے اندر ذرا سی بھی خدا خوفی ہوگی تو وہ ایک دم سے دھیما پڑ جائے گا۔ اگر اس کے اندر خدا خوفی ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہ اپنے اس میٹر کو کنٹینیو کرے گا، لیکن ہمارے لیے جو ہدایت یا ہمارے لیے جو سمجھانے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ آگے نہیں بڑھنا، اس کو لڑائی کی شکل نہیں اختیار کرنی، باتیں جو ہیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا۔ تو اگین بات جو ہے روزے کا مطلب کیا تھا، صوم کا مطلب کیا تھا، سامہ کا، کہ رک جانا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جو اعمال کا جو حساب رکھا ہوا ہے، نیک کام کریں گے یا گناہ کا کام کریں گے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مہربانی کی ہے ہم سب کے ساتھ۔ وہ مہربانی یہ کی اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی کوئی انسان برائی کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا ہے لکھنا نہیں ہے، ابھی اس کو لکھنا نہیں ہے۔ اگر وہ ارادہ جو کیا تھا اس کو کمٹ کر بیٹھتا ہے، وہ گناہ کر دیا اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اس گناہ کو لکھ لیا جائے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ لیکن نیکی کے معاملے میں یہ ہے کہ جیسی نیکی کا ارادہ وہ کرتا ہے تو اس نیکی کے ارادے کے اوپر بھی کہہ دیا گیا ہے، فرشتے کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے کہ اس نے یہ نیکی کا ارادہ کر لیا، نیکی لکھ لی۔ صدقہ کرنے کا سوچا تھا، صدقہ لکھ دو۔ 1000 روپے کا سوچا تھا، 1000 کا لکھ دو، کمٹ ہو گیا۔ یہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اب عصر کے بعد قرآن کی تلاوت میں نے کرنی ہے، تو اس کو لکھ دیا جائے اس چیز کو۔ اگر اس نے ایکچولی وہ نیکی کر لی، اصل اس نے ایکچول نیکی وہ کر لی، تو جیسا قرآن کی تلاوت کے بارے میں آتا ہے کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، ہر حرف کے اوپر نیکیاں ہیں۔ اور مثال بھی کیا دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الف لام میم، ہر ایک حرف علیحدہ ہے، اس کے اوپر نیکی ہے۔ صدقہ کا کہا تھا، تو صدقہ کا تو یہ بھی ہے کہ وہ صدقہ جو مقبول ہو، جس طرح قرآن کے اندر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسے کہ اس کو 700 گنا تک کا بھی ثواب ملنا ہے، اس کا 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کیا جائے گا۔ نماز اگر آپ نے پڑھی، اور ایک تو وہ ہے نا کہ جو معراج کی رات والا واقعہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 نمازیں فرض کی گئیں، تو ہر نماز کے اگینسٹ اللہ کے رسول نے تخفیف تو کرا دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے گنتی میں یہ 5 ہی ہیں، لیکن ہمارا حساب وہی ہے کہ 50 کا ثواب ملے گا۔ تو کہنے کو میں نے ایک نماز پڑھی، لیکن وہ نماز جو ہے وہ ڈائریکٹ ہی 10 کے برابر ہوگی۔ کیا یعنی کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے فیور کیا ہوا ہے اس بیلنس کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 27 گنا تک ثواب مل سکتا ہے اس کا۔ جس نے جا کے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی
یا جس نے جا کے مدینہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی، اور سب سے زیادہ ثواب تو جس نے جا کے کعبہ کے سامنے حرم میں جا کے نماز پڑھی، تو 1,00,000 نمازوں تک کا ثواب ہے۔ یعنی کہ ہیوج کاؤنٹس ہیں، بڑے بڑے کاؤنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ کرنے کو کیا، ایک نماز میں نے پڑھی ہے صرف، لیکن اتنا ثواب دے دیا اس کو۔ یہ بھی کہہ دیا کہ مثال کے طور پہ اب ہم لوگ جب جاتے ہیں، مدینہ گئے، اب مدینہ ہم لوگ چلے گئے تو مسجد قباء کتنی دور ہے، کتنا مشکل ہے وہاں تک جانا، لیکن بس جو کوئی اچھے ارادے، اچھی نیت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے والے دن یہ معمول کیا کرتے تھے عام طور پہ، اگر کوئی اور انگیجمنٹ نہ ہو تو اچھے ارادے، اچھی نیت کے ساتھ کوئی جا کے قباء میں ہی 2 رکعت جا کے نماز پڑھ کے آئے گا تو اس کے لیے بھی عمرے کا ثواب ہے۔ کہاں عمرے کی آپ پوری وہ ایک دیکھیں، اس کی کاسٹ، اس کا ٹائم، اس کی انرجی، اس کے اندر کتنا ٹائم لگے گا، اس کے اندر کیا کیا اس کے آپ کو گزرنا پڑے گا جب جا کے عمرہ قبول ہوگا، اور یہاں پر یہ ایک اتنا آسان بھی راستہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن روزہ جو ہے اس کا معاملہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ دا اونلی ایکسیپشن کہ اس کو صرف لکھ لیا جاتا ہے، اس کو ملٹیپلائی، اس کے ساتھ کوئی ملٹیپلائی کا فارمولا نہیں لگتا ساتھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ ہے حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 1904، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ، کہ اللہ نے فرمایا، کل عمل ابن آدم لہو، تمام کے تمام جو ابن آدم کے اعمال ہوتے ہیں نا وہ ابن آدم کے لیے ہوتے ہیں، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی اس نے وہ کیے تھے وہ اس کے اعمال جو تھے اس نے اپنے لیے کیے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے سارا فارمولہ بتا دیا فرشتوں کو کہ اس کو اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے، اس کو اس سے ملٹیپلائی کرنا، اور اس طرح کر کے اس کے اعمال جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے۔ گناہ کے کیس میں ایک گناہ ہی ہوگا، لیکن یہاں پر فرما دیا کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے۔ تو روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ روزے کے بارے میں صرف لکھنا ہے کہ یہ روزہ رکھا تھا اس نے۔ اجر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دوں گا، کوئی لمٹ نہیں لگائیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَأَنَا أَجْرِي بِهِ، کیونکہ اس کا اجر میرے ذمہ ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور جو روزہ ہے وہ تو ویسے بھی ایک ڈھال ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کو اور بہت ساری نیکیوں کا اپرچونٹی ملے گی۔ جب آپ کے اندر وہ ڈھال آ گئی اور آپ نے اگر تقویٰ پیدا ہو گیا تو روزہ تو گزر گیا، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی تو آپ کو موقع مل رہا ہوگا نا کہ کبھی کوئی بری چیز تھی جس کو دیکھنے کو موقع ملا آپ کو، تو لیکن آپ کے اندر جو تقویٰ پیدا ہوا تھا وہ آپ کو روکے گا اس چیز سے۔ یا یہ کہ کوئی چیز تھی جو کہ بری، آپ کو غصہ آیا کسی بات کے اوپر، آپ نے غصے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے اندر کنٹرول پیدا کیا تھا اس تقوی نے، اس روزے کی وجہ سے، تو آپ کے آگے کی زندگی بھی تو سدھری اس کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، تو جب کبھی تم میں سے کوئی شخص بھی روزہ رکھے، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ لڑائی جھگڑے سے باز رہے، اور جو فزیکل تعلقات ہیں اپنے وائف کے ساتھ ان سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھے، اور اگر کوئی تم سے کوئی لڑتا ہے تو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور جو روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، منہ ڈرائی ہے اس کا، اور اگرچہ اس نے جب سحری کی تھی اس وقت اس نے بے شک دان صاف کیے، لیکن اس کے بعد پورے دن جو منہ ڈرائی ہے اور اس کی وجہ سے جو اسمیل آ رہی ہوگی تو وہ ہمیں تو ناگوار گزرے گی بہت زیادہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مسک سے، جو مشک خوشبو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ خوشبو ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ روزے دار کے منہ سے جو اسمیل آ رہی ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک روزہ کھولتے وقت، وہ تو ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں کہ جب روزہ کھولنے لگتے ہیں اور ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت خوشی کا ایک لیول ہوتا ہے کہ بس اتنے منٹ رہ گئے ہوں۔ تو جہاں پہ یہ والی بات سچی ہے تو دوسری بات بھی سچی ہے کہ دوسری کیا ہے، جب اللہ سے ملاقات ہوگی اس کی، جب اس کی اپنے پروردگار سے ملاقات ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ ایک کمپنی کے اندر امپلائی ہے، جو آپ کا باس ہے وہ کچھ عرصے کے لیے کہیں جا رہا ہے، وہ آپ کو کوئی کام ڈیزگنیٹ کر کے چلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام ہے، ان کا نظر رکھنا اس چیز کے اوپر۔ ویسے بھی آپ ایفرٹ کرتے تھے، لیکن اب آپ نے بہت ڈیلیجنٹلی محنت کی، بہت زیادہ آپ نے ایفرٹ کی،
اور آپ نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو پروفٹ اور لاس اور جو اس کا خرچہ اور ایکسپینس اور نقصان فائدہ کمپنی کا ہر طرح سے ہو سکتا ہے، جو بھی اس کے انٹرسٹ کی چیز ہو سکتی ہے، جو مورلز کے اندر فال کرتی ہے، آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا، اور آپ نے ان تمام چیزوں کا فار ایگزامپل باس کی غیر موجودگی کے اندر کوئی کرائسس بھی پیدا ہوا ہے آفس کے اندر، آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے مینیج کیا، رات کو جا کے انشور کیا کہ یہ کام جو ہے نا یہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے کسی طرح سے، ایک بہت زیادہ کہتے ہیں نا ایک ایکسٹرا مائلز آپ نے کور کیے جسٹ ٹو میک شور کہ وہ ہر کام جو ہے نا وہ پرفیکشن کے لیول کے اوپر ہو، کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ اب آپ دیکھیں جب وہ سارے ہرڈلز گزر گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب صبح سے جو ہے نا باس واپس آ گئے، ان کی فلائٹ ہے تو وہ کل واپس آئیں گے اور کل آفس جوائن کریں گے، وہ اس وقت خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ اب جو میں نے اتنی محنت کی تھی نا، باس آ گئے، اب وہ جب آ کے دیکھیں گے کہ یار زبردست یہ کرائسس آ گئے تھے، تم نے تو ان کو بڑے زبردست طریقے سے ریزالو کیا ہے، یہ دیکھو یہ تو اگر یہ اس طرح نہ ہوتا، یہ اپرچونٹی ہم مس کر جاتے اگر یہ پروفٹ کی یا یہ ڈیل فائنل نہ کر پاتے تو ہم کتنے پیچھے رہ جاتے، یہ تو تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ جو اس وقت ایک خوشی ہو رہی ہوگی نا بندے کو اس وقت کہ وہ باس آئے گا اور آ کے وہ مجھے اس بات کے اوپر شاباش دے گا، کوئی اگر ریوارڈ نہیں بھی ملتا تو کم از کم مجھے ایک شاباش وہ جو چیز ہوگی نا وہ مجھے اس چیز کی چاہت ہے بہت زیادہ۔ تو روزہ دار جو ہے وہ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ سے منتظر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا منتظر ہوگا وہ کہ اللہ تعالیٰ میں نے روزہ رکھے تھے ایسے، اور ان روزوں میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا، مجھے بہت ٹیمپٹیشنز بھی ہوئی تھیں، مجھے مشکل بھی لگ رہا تھا، لیکن میں نے کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھا، میں نے ان تعلقات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اور میں نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے، میرے اندر یہ بری عادت تھی کہ میں گالی دے دیا کرتا تھا یا غیبت کر لیا کرتا تھا کسی کی، چغلی کر لیا کرتا تھا کسی کی، یا اللہ تعالیٰ میں نے اس چیز کو روک لیا، اپنے آپ کو چھوڑ دیا میں نے اس چیز کو آپ کی خاطر۔ یا کوئی سگریٹ پیتا تھا بندہ اور وہ کہتے اللہ تعالیٰ مجھے ہر کوئی سمجھاتا رہا پوری زندگی، وہ ایڈ بھی کیا آ رہے ہوں گے کہ ایک سگریٹ جو ہے وہ 2 دن کی زندگی ختم کر دیتا ہے، فلانا آ رہا ہے کہ کینسر ہو جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ بیماری ہوتی ہے، کووڈ کی سچویشن کے اندر زیادہ ونریبل ہیں وہ لوگ، میں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، وہ ان چیزوں سے مجھے کبھی بھی کوئی وہ موٹیویشن نہیں ملی، لیکن یا اللہ جب میں نے روزہ رکھا اور میرے اندر یہ احساس ہوا کہ میں اللہ کی خاطر چھوڑوں گا اسے، کسی اور کی خاطر نہیں، اپنی صحت کی خاطر نہیں، کسی بچے کی کہنے کی خاطر نہیں، اپنے لائف پارٹنر کے کہنے کی خاطر نہیں، اپنے پیرنٹس کی کہنے کے اوپر نہیں، یا کسی دوست کی وجہ سے نہیں، اللہ میں نے صرف اور صرف آپ کے لیے چھوڑا اسے، تو وہ جو خوشی کا مقام اور معیار ہوگا نا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ روزہ دار کی دوسری خوشی وہ ہوگی۔ باقی لوگ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو پریشان ہوں گے، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، حساب نہ کھل جائے ہمارا، یہ نہ ہو، لیکن روزہ دار جو ہوگا وہ الٹا خوش ہوگا، روزہ دار خوش ہوگا۔ اور آلدو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مینجمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا کہ لوگ زیادہ ہوں گے، کس طرح ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، لوگوں کو جنت میں لے کے جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے طور پہ تو ایک خاص جنت کا دروازہ ہی رکھا ہوا ہے، ریحان ایک دروازہ ہی جنت کا خاص ہے جو کہ روزہ دار کے لیے ہوگا، ایکسکلوسیو ایک سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک VIP گیٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ آلدو اس ہال کے اندر یا اس مسجد کے اندر یا اس جگہ کے اندر سب لوگ انٹر ہو سکتے ہیں، جتنے بھی لوگ ڈیزرو کرتے ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے وہ، لیکن جو روزہ دار ہوگا اس کو ایکسکلوسیو ایک راستہ دے دیا جائے گا کہ جاؤ تمہارے لیے تو یہ اسپیشل راستہ ہے، اسپیشل گیٹ ہے تمہارے لیے، لیکن آف کورس یہ سب چیزیں اس بندے کے لیے ہیں جو روزہ جو تھا اس کا حق ادا کر رہا تھا، وہ روزے کا حق ادا کر رہا تھا، یہ سب کچھ اس بندے کے لیے ہوگا کہ اس کا حق ادا کر رہا تھا، ورنہ یہ جو میں نے ابھی صحیح بخاری کی حدیث سنائی اس سے تقریباً 10 حدیثیں پیچھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، تو چاہیے کہ کوئی فحش گوئی نہ کرے، کوئی بری بات، کوئی گندا لطیفہ آگے فارورڈ مت کیا جائے، کوئی ایسی بات جو ہے وہ اگر تھاٹ آئی بھی تو اس طرف بندہ دھیان مت کرے، اس وقت چھوڑ دے اسے، اگنور کر دے اسے۔ اگر کوئی شخص اس کا تقاضا نہیں پورا کرتا، روزہ تو رکھا اس نے لیکن وہ دفتر میں آیا یا اپنے آفس میں آیا یا گھر میں آیا وہی گالم گلوچ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، وہی فحاشی کی باتیں بھی ذکر ہو رہی ہیں، لطیفے بھی الٹے سیدھے شیئر ہو رہے ہیں، یا غصہ بھی کر رہا ہے تو پورا غصہ کر رہا ہے وہ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی بد کلامی، فحش گوئی اور یہ بری چیزیں نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی بھوکا پیاسا رہنے کی طلب نہیں ہے. وہ خواہ اپنے آپ کو ایک ٹینشن میں ڈال رہا ہے، فٹیگ میں ڈال رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی طلب نہیں ہے اس کے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جی کہیں گے جی ہاں جی روزہ رکھیا ہم نے اور میں نے یہ کچھ نہیں کھایا پورے دن اور میں نے کچھ نہیں پیا. اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی طلب نہیں ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو لاسٹ والا پارٹ ہے نا، یہ ہم لوگ جو روزے دار بھی ہوتے ہیں نا، ہم لوگ یہ چیز مس کر جاتے ہیں کہ روزہ میں کھانا پینے کی حد تک تو اپنے آپ کو رکھتے ہیں، لیکن یہ جو فحش گوئی، بد کلامی، بری بات کرنا، دفتر میں آئے ہیں اور کلائنٹ نے یا کسی کسٹمر نے یا جو آپ کا وینڈر تھا اس نے پوچھا جی وہ ہمارے کام کا کیا ہوا، جی ہو گیا، بالکل ہو گیا، وہ صاف جھوٹ بول رہے ہیں. یا یہ بات پوچھی کہ وہ پیمنٹ، جی ہمارے پاس ابھی آج کل پیسے نہیں ہیں تو ہم خود ابھی کہہ رہے ہیں پیسے پڑے ہیں بینک کے اندر، لیکن جھوٹی ای میل ڈال دی کہ جی فنڈ نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس کو وہ کرتے ہیں. تو یہ جو روزمرہ کا جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا، روزمرہ کا جھوٹ بولنا یا جھوٹ کو ایک سہارا پکڑ لینا، یہ والا کہ میں کہنا تو یہی چاہ رہا ہوں لیکن چلو اس کو ثابت کرنے کے لیے نا تھوڑا سا باتوں کو ٹویسٹ کر لو، تھوڑا سا بات کو ٹویسٹ کر لو والا. یعنی کہ آپ کا ارادہ ہی جھوٹ بولنے کا تھا، آپ اس صرف یہ کہ چلو یار یہ جھوٹ نہ ہو جائے تو میں یوں کر لیتا ہوں اسے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز کی بے معنی چیز ہے، وہ بالکل بے معنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے. وہ روزہ جو قبول ہوتا ہے اس سے متعلق ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں جو ہوتی ہیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعہ جو ہے یہ معافی ہے، اور ایک رمضان سے اگلی رمضان جو ہے یہ معافی ہے جو کچھ بھی اس کے بٹوین تھا، الا یہ کہ انسان کوئی بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کر بیٹھے. تو یہ جو 5 نمازیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کا وقت اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا وقت، اس کے دوران انسان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا وہ جھٹتے جاتے ہیں، بشرطے یہ کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کر بیٹھے. اب کبیرہ گناہ میں سود بھی ایک گناہ ہوتا ہے کہ سود میں اگر وہ ملوث ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ اس کے پھر چھوٹے گناہ نہیں جھٹ رہے ہوں گے، پھر اس کے چھوٹے گناہ بھی نہیں جھٹ رہے ہوں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دکھانا چاہے. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، بدتمیزی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں ہے، کیونکہ عام طور پہ تو ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا ہے نا کبیرہ گناہ کیا ہے، شرک کرنا اللہ کے ساتھ، تو یہ بھی گناہ شامل ہے اس کے اندر. سود جو ہے اس کو عام طور پہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتا انلیس کوئی ایکسکلوسیو لیکچر ہو سود کے اوپر. ماں باپ کے ساتھ برے طریقے سے بات چیت کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہوتا ہے. باقی ٹھیک ہے وہ بھی ہیں، قتل بھی ہے اور وہ دوسرے جو گناہ شامل ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، اور یہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جو اگر اللہ کا حق مارا تھا تو اللہ کے آگے توبہ ہے، انسان کا حق مارا تھا تو اس کے آگے جا کے معافی مانگنی پڑے گی. ماں باپ کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی، برا سلوک کیا اور صرف تسبیح پڑھتے رہے استغفار کی، یہ نہیں بات چلے گی. وہ آپ کو جا کے انہی سے معافی مانگنی پڑے گی، آپ کو جا کے انہی سے ہی معافی مانگنی پڑے گی اس چیز کی. اسی طرح ہی وراثت میں کسی اور کا حق مار دیا آپ نے اور تسبیح پڑھتے رہے استغفار کی، وہ نہیں اس کا فائدہ دے گا جب تک وہ انڈو نہیں کریں گے جو آپ نے انجسٹس کیا تھا. وہ انڈو نہیں ہو سکتا تو پیر پڑیں گے اس کے، معافی مانگیں گے اس سے. اور اگر وہ دنیا سے ہی چلا گیا تو تب ڈپینڈنگ آن کہ وہ کیا چیز کس طرح کمپنسیٹ ہو سکتی ہے، اس کے ملٹیپل آپشنز ہو سکتے ہیں، اس کو کس طرح کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے. تو ایک خاص مہربانی جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کر دی ہمارے لیے کہ ہم فل زور کے ساتھ نا اس مہینے کے اندر میکسیمم ایڈوانٹیج اٹھا لیں. تو وہ جو مشہور حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آسان انٹرنس ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے لیے اب جہنم میں جانا مشکل ہوگا اس مہینے میں. اور سرکش شیاطین جو ہے ان کو جکڑ لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ کے اختیار سے تو باہر نہیں تھی یہ. 2 مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور سارے سرکش شیاطین جکڑ لیے گئے. تو اسی وجہ سے یہی تو وجہ ہے کہ مجھے اس وقت وسوسہ دینے والے جو شیاطین ہوں گے وہ نہیں ہیں، تو لہٰذا میرے لیے اس وقت
اب دیکھیں مسجد میں رجحان دیکھیں لوگوں کا. آخری ابھی روزہ رمضان نہیں آیا، عصر کی مسجد میں دیکھیں نماز کے لیے مشکل سے صف 1.5 صف ہوگی. فجر میں دیکھیں کیا اٹینڈنس ہوگی، عشاء میں دیکھیں کیا اٹینڈنس ہوگی. وہ 4 فرض نہیں پڑھنے آ رہے ہوتے لوگ، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فجر کی اٹینڈنس دیکھیں آپ، عصر کی اٹینڈنس دیکھیں. مساجد میں عورتوں کی نماز کے لیے بندوبست کر لیا جاتا ہے، اور بھائی پورے سال بھی تو ان بیچاریوں نے نماز پڑھنی ہے نا. پتہ نہیں انڈیا پاکستان میں کیوں ہماری مساجد کے اندر گنجائش نہیں ہوتی ان کے لیے. تو تراویح دیکھیں آپ کہ اتنی لمبی تراویح جو کہ نماز جس سپیڈ سے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے پھر بھی گھنٹہ تو کہیں نہیں جاتا، گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے. تو وہ لوگ جو 4 فرض نہیں پڑھ سکتے آ کے مسجد میں، وہ پورا گھنٹہ 20 رکعتیں پڑھ رہے ہوں گے اس ایفرٹ کے ساتھ، اس جوش کے ساتھ. ایک دم سے نیکی اور اس کے جذبے آ جاتے ہیں. ہر جگہ دیکھیں تو کہیں رمضان راشن کی تقسیم ہو رہی ہے، کہیں کوئی سبیل لگی ہوگی، کہیں کوئی صدقات ہو رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہوگی، دیگیں بانٹی جا رہی ہوں گی. ایک دم سے نیکی کا رجحان آ جاتا ہے. وہ جو پورا سال آپ کو شیطان نے خوف دلا کے رکھا ہوتا ہے نا، بھائی یہ میری سیونگز ہیں، یہ خرچ کر لی تو میں کہاں جاؤں گا، وہ اس مہینے کے اندر آپ کے اندر ایک دم سے اس کو اللہ کے اوپر توکل آ جاتا ہے اور آپ صدقات و خیرات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ حدیث جو ہے وہ تھوڑی ضعیف ہے، لیکن بہرحال موٹیویٹ کرنے کے لیے تو بہت افیکٹو ہے. وہ لوگ موٹیویٹ ہوتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں اس کے اوپر. کہ مثال کے طور پہ یہ کہ جو زکوٰۃ دینی ہے وہ رمضان میں اس کا حساب کر رہے ہوں گے، رمضان کے اندر ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں گے. نیکیاں جو کچھ نیکیاں ہوتی ہیں ان کو ہولڈ کر کے رکھا ہوتا ہے کہ یہ میں نیکی رمضان میں کروں گا کیونکہ اس میں مجھے زیادہ ریوارڈ ملنا ہے اس کے اندر. اسی کو آپ پوری اپنی سوسائٹی کے اوپر ملٹیپلائی کر دینا تو کیا ہوتا ہے، رمضان ٹرانسمیشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں چینلز کے اوپر. جن کو پورے سال اسلام یاد نہیں آتا نا، ان کو اذان بھی پلے کر رہے ہوں گے چینلز کے اندر، وہ حدیث سنا رہے ہوں گے رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر. اور یہ شکر ہے کہ کام کا فیصلہ ہوا کہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ سلیبریٹیز کا کام نہیں ہوگا، وہ جن کا یہ کام ہے وہی اس کو لے کے چلیں گے. تو ہمیں ایک دم سے جو ہے نا دوسری طرف رجحان نظر آتا ہے. موویز نہیں آ رہی ہوتی ہیں اس دوران، فیشن شوز شاید ہی کہیں ہو رہے ہوں اس دوران، میوزک کانسرٹس نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اس دوران. تو کہتے ہیں ایک دم سے ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا، ایک دم سے ماحول بن جاتا ہے نیکی کا. ہاں وہ اور بات ہے کہ جن لوگوں نے اس کی روح کو نہیں پکڑا ہوتا ہے اس مہینے کے اندر، وہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں بس جب تو چاند رات ہے تو اب تو بس ہم نے جو کچھ کسر رہ گئی تھی نا وہ پوری کرنی ہے ہم نے. عید کے اوپر 3 4 فلمیں ریلیز ایک دم سے ہونا شروع ہو جائیں گے، ایز ایف کہ وہ شیطان جو چھوٹا تھا نا وہ واقعی ہم ہی چھوٹ گئے ہیں اس کے ساتھ. پورا کا پورا ہم نے جو کہتے ہیں نا کسر پوری کرنی ہے اس کی. یہ جو جہنم کے دروازے شاید اب مطلب کہ ہمارے لیے کھول دیے گئے ہیں تو ہم نے بس سارے گناہ کر کے اس طرف ہی جانا ہے، سب کچھ برابر کرنا ہے. مساجد کی اٹینڈنس دوبارہ بیک ٹو اسکوائر 1 ہو جاتی ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ روح عطا کر دی ہوتی ہے تو وہ پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے اس عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ایک چیز جو بہت تھوڑی سی کامن ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے روزے رکھتے ہیں ان کے اوپر جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے تب تک ان کے اوپر روزے کی کوئی قید نہیں ہے. میں نے اگر روزہ رکھا، کسی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے روزہ کھولنا پڑ گیا، تو میں نے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پنشمنٹ نہیں ہوگی، لیکن میں نے اس کو بعد میں اس کو پورا کرنا ہے، لازمی پورا کرنا ہے. یہ جان بوجھ کے روزہ توڑنے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، اس کو میں نے پورا کرنا ہے. بچوں کے معاملے کے اندر یہ ہے کہ اگر بچے نے ایک روزہ رکھا، شوق کے اندر روزہ رکھا کہ میں نے بھی صبح اٹھنا ہے روزہ رکھنا ہے، اور دوپہر کو 12-1 بجے تک اس بیچارے کی بس سونی شروع ہو گئی ہے، تو آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو روزہ کھلوا لیں. اس کو اس بات کا بھی انکریج کریں کہ کوئی بات نہیں، آپ نے تو اتنا بھی روزہ رکھ لیا، اتنے آورز روزہ رکھا ہے، میری ایج دیکھیں اتنی بڑی ایج ہے، میں اتنے آورز کروں، آپ تو اتنے چھوٹے ہیں تو آپ نے اتنے آورز رکھ لیا. انکریج کریں نا اچھے طریقے سے انہیں. ان کے لیے ظاہری بات ہے کہ کوئی اس طرح کی قید نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو بس وہ جتنا وہ روزہ رکھیں، جتنا ان کے اندر وہ تقوی والی بات رہے وہ، اور ان کو اس چیز کا ایک دم سے احساس دلاتے رہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے، نہیں ایسے نہیں کہنا، آپ شکایت لگا رہے ہیں، آپ کے اندر روزہ رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے. جو بچے تھوڑے سے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی وہ بلوغت کی ایج کو انٹر ہوتے ہیں، اب ظاہری بات ہے ان کے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے، ان کے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے، اب انہوں نے روزے رکھنے ہیں. لیکن وہ اس ابھی ایج کو، مثال کے طور پہ 11-12 سال کا بچہ ابھی ہے، اس کے لیے وہ روزہ رکھنا ایک دم سے 30 کے 30 روزے رکھنا شاید مشکل بھی ہو جائے گا.
اس لیے وہ جو نماز سے متعلق جو احادیث ہے نا ان سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو نماز کے آپ ترغیب دینا شروع کریں اسے. اسی طرح ہم سمجھیں کہ اگر روزہ دار جو ہے نا بچہ، ایک بچہ جو ہے اس کو بھی آپ روزے کی طرف ترغیب دینا شروع کریں فرام این ارلی ایج. اس کے اندر شوق و جذبہ ہو. پہلے روزے پہ تو ویسے بھی پیسے مل جاتے ہیں تو بچے خوشی رکھ لیتے ہیں، لیکن اگلے روزے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اگلے سالوں میں اس کو بلڈ اپ کریں. جس طرح اس میں ذکر آتا ہے کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو سختی کی جائے نماز کے اوپر، اس طرح روزے میں بھی تھوڑا سا زیادہ کیا جائے. جب وہ پھر بالغ ہو جاتا ہے تب نماز بھی جس طرح فرض ہے تو اب روزہ بھی فرض ہے. اب جو لوگ نہیں اس چیز کی پہلے پرواہ کرتے تو یہ تو بالکل وہ ایسے ہی ہوگا نا کہ اس کے لیے آپ ایک امپاسبل چیز اس کے اوپر رکھ لیں. اس میں صرف یہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ گرمیاں بھی ہیں، خاص طور پہ ان ممالک جن کے اندر زیادہ گرمی ہو یا پاکستان کے وہ شہر جن میں زیادہ گرمی ہوگی، اس میں اٹموسٹ کوشش کی جائے کہ وہ سارے روزے رکھیں. کوئی روزہ اگر نہیں رکھ پاتے وہ تو وہ روزہ سکپ کروا دیں ان سے. ان کو اس کو پورا علم دیں کہ اگر روزہ سکپ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا آپشن دیا ہمیں کہ اگر وہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایک تو میں نے قضا کرنی ہے اس کی، نہیں کر سکتا تو پھر میں نے فدیہ دینا ہے. طعام مسکین، ایک وقت کا کھانا میں نے ایک مسکین کو کھلانا ہے. تو یہ ان سے وہ کروائیں. یہ نہیں کہ 30 کے 30 روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو 30 کے 30 بس مسکینوں کو ایک دفعہ کھانا کھلا دیا، وہ نہیں. جو روزہ نہیں رکھ پائے اس کے اندر پھر آپ فدیہ کا ان سے کروا دیں. لیکن اس کو بلڈ اپ یوں کریں کہ اب اگر وہ اس سال ان کے لیے تھوڑا سا مشکل تھا، وہ 20 تک بھی پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہاف بھی ہو گئے تو تب بھی صحیح ہے. اگلے سال جو ہے اس کو اور بلڈ اپ کریں اور اس کی کیونکہ کوشش پہلے سے کریں تاکہ جب وہ ایج آئے گی بچوں کی تو وہ اس ایک دم سے اس چوراہے پہ نہ کھڑے ہو جائیں آ کے کہ اوہو اب تو میں نے سارے کے سارے روزے رکھ رہے ہیں، اور سارے رکھ بھی نہیں پائیں گے وہ، کیونکہ ابھی وہ فزیکلی ابھی بہت چھوٹے بچے تھے. آج کل کی ڈائٹ اور آج کل کے اس کے حساب سے بچے بالغ جلدی ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی جلدی بالغ ہو رہی ہیں اور لڑکے بھی جلدی بالغ ہو رہے ہیں. لیکن ان کو اس چیز کی طرف بلڈ اپ کرتے رہیں پہلے سے ہی، اور وہ ماحول پیدا کریں تاکہ وہ جب وقت آئے گا تو وہ اوور آل پریپیئرڈ ہوں. لیکن اگر ان سے کچھ کمی ہو رہی ہے نا تو بہت ظلم نہ کریں، بہت سختی نہ کریں. جو نہیں رکھ پاتے اس روزے کو توڑوا کے ان کا فدیہ ادا کر دیں آپ، اور لیکن ان کو علم پورا دیں، سمجھائیں انہیں پوری بات. اللہ کرے کہ ان روزوں کے ذریعے سے ہمارے اندر وہ تقویٰ پیدا ہو جو اس کا مقصود تھا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.